بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع 12واں پارہ ہے۔ اس میں 3 چیپٹرز ہیں۔ پہلا چیپٹر پہلے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے توحید و قرآن کے متعلق مشرکین، کفار اور مومنین کی سوچ میں فرق۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتا ہے کہ تم روز اس کی نعمتیں کھاتے ہو، زمین اور آسمان کے معاملات روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ اتنے بڑے معاملات کیا خود بخود چل رہے ہیں؟ ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ تمہارے معاملات اس وقت تک اگر نہیں چل سکتے جب تک انہیں کنٹرول نہ کیا جائے، پوری کائنات کا معاملہ کیسے چل رہا ہے؟ ان کو جو کنٹرول کرنے والا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اور کفار کو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دیتا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آتا، یہ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہوا ہے، تو پھر آؤ میدان میں اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ 3 مقامات پر انہیں چیلنج دیا گیا۔ ایک جگہ پر یہ دیا گیا کہ اس جیسا قرآن لاؤ، یہاں پہ یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ ایک جگہ یہ چیلنج ہے 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو ایک لے کے آؤ، لیکن تم مرتے مر جاؤ گے، قیامت آ جائے گی، قرآن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اور مومنین کو مغفرت کی بشارت دی گئی، اجر کبیر کی بشارت دی گئی، اور ان کی مثال دی گئی کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی آنکھیں ہیں، کافر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے کان صحیح کام کرتے ہیں، کافر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بہرا ہے۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ دوسرا چیپٹر 3 رکوع سے لے کر 10ویں رکوع تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے 7 انبیاء کرام کی قوموں اور قیامت کے دن میں موجود عبرت و نصیحت۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا سمود علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے کچھ نے اللہ کو جھٹلا دیا، کچھ نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، نتیجتاً ان تمام پہ اللہ نے عذاب دیا جنہوں نے خدا کو جھٹلایا تھا یا اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ یہ باتیں بیان کر کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، تم ڈرو اس وقت سے کہ تم اللہ کو جھٹلا بیٹھو یا اللہ کی باتوں کو جھٹلا بیٹھو، لہٰذا اپنے دین پہ ثابت قدم رہو اور نمازوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، نماز قائم کرو۔ تیسرا چیپٹر 11ویں رکوع سے لے کر پارے کے اختتام تک ہے۔ اس کا نام ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات۔ یہاں سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں دیکھنا کہ انہیں 11 تاروں، سورج اور چاند نے سجدہ کیا، پھر ان کے بھائیوں کا ان کو کنویں میں ڈال دینا، ایک قافلے والوں کا انہیں کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دینا، پھر وہاں کے وزیر اعظم کا انہیں خریدنا، پھر وزیر اعظم کی بیوی جو بعد میں ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئی تھیں، حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینا، آپ کا انکار کرنا، پھر آپ پہ الزام لگایا جانا، ایک بچے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اظہار کروایا، اس کا ذکر، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا جانا، وہاں پہ 2 آدمیوں کو ان کی خوابوں کی تعبیر بتانا، ان میں سے ایک کا بادشاہ وقت کا خاص مصاحب بن جانا، پھر اس کا بادشاہ کو ذکر کرنا، بادشاہ کو خواب آنا،
حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانا کہ اس ملک میں 7 سال اچھی طرح گندم ہوگی، پھر 7 سال قحط سالی ہو جائے گی، پھر آپ کو وزیر مملکت، وزیر خزانہ اور وزیر تجارت بنا دیا جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا پھر پورے ملک میں ڈنکا بج جانا، اس کا ذکر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔